قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے آپ سب کے لیے میری بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ جتنی دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اس ذکر کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ آپ سب کا یہاں پہ بیٹھنا میرا اللہ عبادت میں شمار فرمائے۔ ہمارے بھائی مولانا سلیم رضا کے اللہ رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے پاکستان کی فوج کو اور دیگر قومی اداروں کو میرا اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ لمبی زحمت میں دے رہا ہوں، گرمی شرمی بھی ہے آپ کے سامنے، اگر تکلیف نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک شہزاد لیکن بلند اجازت سے میں بات کروں۔ یہ ٹپی اینو یہاں پہ میری پہلی حاضری ہے۔ یہاں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا، اس علاقے میں کس کس مذہب کے مسلمان ہیں واقعی میں نہیں جانتا۔ ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں۔ آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ ہم جس دروازے کے نوکر ہیں نا، آل محمد کا دروازہ نفرت کی تعلیم ہی نہیں ہے، لہذا اپنی گفتگو کے آغاز میں میرا خیال ہے یہ کیمرہ بھی موجود ہے اور مائک بھی موجود ہے، بیٹھک میں بات نہیں ہو رہی، پبلک میں بات کر رہا ہوں، ممبر پہ بات کر رہا ہوں۔ میں ایک ضروری اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارگاہ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں آپ کا جو بھی مذہب ہے، کلمہ آپ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہے۔ اسے بیگانہ نہ سمجھا کرتا کہ اگر الیکشنوں میں شیعہ بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی کیوں بدل جاتے ہیں؟ ہم یہی لوگ ہیں، سارا سال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آل محمد کے ذکر کی مجلس کا اعلان ہوتا ہے، بندوں کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جی میرا مذہب اجازت نہیں دیتا میں مجلس میں کیوں کروں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پھر وہی بندہ کہتا ہے جی میں میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جو شخص ہر وقت مذہب کو ذہن میں سوار رکھتے ہیں، مجلس نہیں سنتے، مذہب اجازت نہیں دیتا، میلاد رسول میں نہیں آتے، مذہب اجازت نہیں دیتا، لو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، تمباکو کوڑا ہو، حکا ٹھیک ہو، وہ بندہ واری لگانے بیٹھ جاتا ہے، حکے والے کا مذہب نہیں پوچھتا۔ بولے یار زمیندار بندے میرے سامنے بیٹھے، تو اگر حکے پہ اکٹھے ہو جاتے ہو، اپنے نبی کی اولاد کے ذکر کی مجلس اور محفل اکٹھے ہونے سے جرم کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا فقرہ میں کہنے لگا، جو بندے مذہب کی باتیں کرتے ہیں، سیدوں کے اولاد رسولوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا کردار کیا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلواتے ہو، حضور اس نبی کی سیرت کیا ہے۔ جی میرا مذہب، میں تیرے مذہب کے سب سے بڑے سربراہ کی بات کر رہا ہوں، میں بانی شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے سر پہ سارے متوجہ ہیں جی آپ
رسول اللہ کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، حضور اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے، مذہب پوچھنے نہیں گئے تھے۔ مہربانی جی، مہربانی سرکار آپ جی تو یار میری شیعہ سنی اہل حدیث سارے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، میری سب سے اپیل ہے کہ جب تمہارے پنڈ میں یا علاقے میں مجلس کا اعلان ہوتا ہے تو اس مجلس میں تشریف لایا کرو۔ ہاں ماتم اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو میں وہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں کہ جب تک ماتم سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ آپ جی آپ زندہ و سلامت ہیں، لیکن اس وقت نہ میں ماتم کر رہا ہوں نہ یہ پبلک ماتم کر رہی، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے۔ اس وقت ذکر میں آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا، ذکر میں اس قبیلے کا کر رہا ہوں جس قبیلے پہ مسلمانوں تم بھی درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں آپ جی ہیں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے جو کہتے ہیں جی یا علی نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ کہنا چاہیے، مولا علی کو نہیں کہنا چاہیے، مولا اللہ کو کہنا چاہیے۔ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ ہم نے علی مولا کہا، تو نے مقابلے پہ اللہ مولا کہہ دیا۔ تیرا اللہ مولا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے بندوں میں علی کا مقابلہ کرنے والا کو مل ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ لہٰذا میں ماشاءاللہ سوبر مجمع پنچایتی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی شیعہ کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھتا۔ آپ میری تائید کر دیں، ہم اللہ کو احد سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سے۔ کچھ بندے پتہ کیا کہتے ہیں، شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بات ذرا تھوڑی سی باریک ہے اور کوشش کیجئے گا میری طرف متوجہ رہیں کہ شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میری ان سے اپیل ہے اپنے فکر درست کر لو، ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ علی نے سجدے میں سر رکھ کے یہ دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ اسے کہتے ہیں جسے علی بھی سجدہ کرے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کو لا ریب بے عیب سمجھتے ہیں۔ جہاں تک رسول اللہ کا تعلق ہے، ہم رسول اللہ کی عزت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ رسول اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں۔ لیکن جو بندے چالاکیاں کرتے ہیں، آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو بندے چالاکیاں کرتے ہیں، فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ جب آگے آگے اللہ ہو، ان پنجابی بندے ہو اللہ میاں نال متھا کون لائے، یہ بندے چالاکی کرتے ہیں کہ آگے اللہ کو شاکی کر لیتے ہیں اور بینر سٹکر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میرے لیے میرا اللہ۔ مسلمان سٹکر پڑھتے ہیں، چپ کر کے گزر جاتا ہے، ذہن میں بیٹھ جاتا ہے واقعی یہاں اللہ کافی ہے۔ میں پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک، اللہ کل شیء قدیر سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر تم چالاکیاں کرو گے کہ جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے، پھر اپنی بات پہ قائم رہو اور جب آذان دینے لگو نا پھر 4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے آذان ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے۔ اور شانے بندے زحمت فرمائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں اگر اللہ کافی ہے، میں اللہ کی اللہ کل شیء قدیر ہونے پہ، اللہ کے رازق مالک ہونے پہ میں بحث ہی نہیں کر رہا۔ کائنات کی سب سے بڑی پاور جو ہے وہ ذات کبریا ہے،
وہ ذات پروردگار ہے. لیکن اگر آپ چالاکیاں کریں گے، نہیں جی ہم اللہ والے ہیں، ہم جی اللہ والے ہیں، بس جی ہم ہی اللہ والے ہیں، سنی بریلوی یا نبی کرنے لگ جاتے ہیں، شیعہ یا علی کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ والے ہم ہیں. میری ان اللہ والوں سے اپیل ہے کہ اذان میں اللہ اکبر کہہ کے ختم کر دو. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ وہ تم ہم سے علی جن ولی اللہ پوچھ رہے تھے، ہم جناب سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. بھئی جب اللہ کافی ہے تو آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے کون ہیں؟ جب اللہ کافی ہے تو اذان اللہ تک رکھو اور 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان ختم کر دو. ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر اذان زیادہ چل جائے، کیونکہ مسلمانوں کو ہمارے بارے میں بڑی اعتراض ہیں کہ جی شیعوں کی اذان جو ہے یہ بڑی لمبی ہوتی ہے، سارے پنڈ دیاں اذاناں مک جان، شیعوں کی اذان. اچھا کچھ بندے میں بڑے غور نال دیکھ دیو، میرا کو لین دین دا رولا بیٹا بولا کرے نا کچھ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا کے. حیران ہو گیا مطلب مولوی ذاکر کو دیکھتے رہتے ہیں. زحمت فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اجازت ہے میں بات مکمل کر دوں؟ جی شیعوں کی اذان یہ قرآن میں ہے، اور بالخصوص جس پنڈ میں اکیلا گھر شیعوں کا وہاں ساری مسجدوں کے حرم شیعوں کے گھر کی طرف کر دیتے ہیں. ان کا دین ثابت نہیں ہے، ان کا کلمہ ثابت نہیں ہے، شیعوں کی اذان قرآن میں نہیں ہے. تیری کو خوراک بکری نہیں. کبھی ہم نے بھی تم سے پوچھا ہے کہ تم اپنی اذان قرآن سے ثابت کرو جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتا ہے. بول رہے ہیں زحمت فرمائیں. بہت اچھے ماشاءاللہ. کوئی بندہ ماشاءاللہ آپ سیانے لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں. میں ذمہ داری لے کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج تک کبھی ہم نے کسی مسلمان کو ان کی مسجد میں چٹ بھیجی ہے کہ جی آپ اپنی اذان قرآن سے ثابت کریں؟ کبھی شیعوں نے پوچھا؟ میں یقین دلا رہا ہوں ہم نے کبھی کسی کو پوچھا بھی نہیں اور ہم نے پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی سادگی پہ بھی پیار آتا ہے. بات باریک ہے ذرا، پتہ نہیں سارے بندے سمجھتے ہیں دھیان دیتے ہیں یا نہیں. یہ بھائی ہمارے اتنے سادے ہیں کہ 1947 پاکستان بنے ہیں، اجے تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی. جاگ جائیں جاگ جائیں جاگ جائیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہماری اذانوں پہ اعتراض کرنے کی بجائے آپ پہلے خود فیصلہ تو کریں کہ جناب میں بچے کے کان میں کون سی اذان دیں گے. اگر شام والی اذان دیتے ہو تو پھر وہ بچہ محروم رہ گیا نا کہ الصلاۃ خیر من النوم. ایک بندہ زور دی بانگ پہ دے وے الصلاۃ خیر من النوم. لیکن ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. بندہ جو مرضی کہے، ہم سب کو بھائی سمجھتے ہیں دوست سمجھتے ہیں، لیکن زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. قیامت کے دن حشر میں مولویوں کے متھے نہیں لگنا، حسین کے نانے کے متھے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ اپنا مذہب بدل لو؟ رہو اپنے مذہب میں، لیکن اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے یار، اللہ نے عقل دی ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی حیثیت کسی کی ہے ہی نہیں تو پھر مصلی پہ جب کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ سے سیدھی بات کرو کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا. لیکن اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آپ کو یاد ہے آیت ہے؟ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی. یہ عبادت اللہ کی تھی، یہ نعمتوں والا قبیلہ کون تھا؟ آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں. اللہ اکبر. سارے جواب دیں، سارے جواب دیں آپ. یا رسول اللہ
مہربانی سے آپ جیئیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ مسلمان بھائی کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ میں سرکاری ترجمہ کر رہا ہوں، جو ترجمہ آپ کو اکثر جگہوں پہ یہی سننے کو ملتا ہے اور بندے یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بابا جی 70 سال بندے کی عمر ہو جائے نمازیں پڑھ پڑھ کے تے 17 سالوں کے بعد بھی کہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو پچھلی نمازاں دا کی بنے؟ نہیں سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میں طبی اینوکی میں آیا ہوں، گاڑی سے اتروں اور ایک بندہ مجھے ملے کہ شاہ جی آپ نے آج مجلس میں دعا کروانی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے۔ میں ممبر پہ آ کے اس کا نام لے کے دعا کرواؤں کہ جی فلاں مومن نے مجھے کہا ہے تو آپ دعا کریں اللہ اسے بیٹا دے۔ تو جب بیٹے کی دعا میں کرواؤں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ آمین، آمین ہی کہیں گے، کیونکہ جب تک دعا پوری نہیں ہوتی بندے آمین کہتے ہیں۔ مولوی سلیم میرے بھائی ہے، اگلے سال میں پھر آؤں، میں دعوت نہیں لے رہا لیکن بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، شاہ جی میں اصغر شاہ جی میں پھر آؤں، اور وہی بندہ مجھے ملے شاہ جی آپ نے پچھلے سال دعا کی تھی اور اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، تو میں آگے سے کہوں آمین، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا شاہ اور ہی چنگے بھلے سن۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، جب دعا پوری ہو جائے پھر کہتے ہیں الحمدللہ، جب دعا پوری نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں آمین۔ ان ساری مسیتوں کا سروے کر لے، ولضالین کے بعد اگر کہیں نا آمین سمجھ لینا ابھی دعا پوری نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے یار سمجھا کرو زحمت، آپ سن رہے ہیں میری بات سمجھ تو رہے ہیں؟ اور اگر ولضالین کے بعد آواز آئے الحمدللہ رب العالمین تو سمجھ لینا سیدھے راستے والی دعا پوری ہو گئی ہے۔ مسلمانوں آپ ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی نماز میں ریگولر پڑھتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آیتیں الحمد شریف بھی پڑھتے ہیں کیونکہ باقی صورت نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن کسی بھی فقہ اور مذہب میں الحمد بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر نماز پڑھنی ہے تو الحمد شریف پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا جی نماز میں ریگولر پڑھتا ہوں لیکن اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم والی جو بات ہے نا جی کہ اللہ نعمتوں والوں کا راستہ دکھا، تو شاہ جی یہ نعمتوں والے کون ہیں؟ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ تو نے سوچا نہیں ہے لیکن اللہ نے بتا دیا نعمتوں والے کون ہیں۔ کہتا جی کیسے بتائیں؟ میں نے کہا تمہاری نماز میں موجود ہے۔ کہنے لگا نماز میں کہاں؟ میں نے کہا تم اتحیات جب پڑھتے ہو سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا درود ابراہیمی پڑھو۔ اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے کہا یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ آپ ماشاءاللہ دانا بندے بیٹھے، نماز اللہ کی تھی تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں وہی درود پڑھ رہا ہوں جو بھائی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کما صلیتا۔ آپ کو یاد ہے، شرمائے نہیں، اوے مولوی ذاکر کے ساتھ بولنے سے کوئی پرچہ ہو جاتا ہے، بولا کریں یار، تو ایف آئی آر میں نام آنے لگے۔ کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، میں درود بھائیوں والا پڑھ رہا ہوں اس لیے بار بار اللہ 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 آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ یہی درود ہے نا، یہی پڑھا جاتا ہے۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ تمہارے مذہب میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اپنے ذمہ دار مولویوں سے پوچھ لو یا اپنے پروفیسروں سے پوچھ لو، اپنے دانشوروں سے پوچھ لو، تمہارے مذہب میں ایسے ایسے بندے گزرے ہیں جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے
پھر نمازیوں سے پوچھتے تھے جی موڈ ہوئے تھے ہور پڑھا دیں. بولے یار چپ نہ رہے رحمت فرمائے. میں نے پہلے کہا میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں. میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. میں اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں. تو اگر تم نماز کی رکعتیں بدل کے بھی مسلمان رہتے ہو تو وہ فجر فرض کی بجائے 4 پڑھاتے ہو اور پھر کہتے ہو ہور پڑھاواں. تو پھر میرا ایک مشورہ ہے درود میں ابراہیمی پہ پڑھے جا رہے ہو کبھی باب آدم کو بھی راضی کر لو. پیچھے نہ رہو یار پیچھے نہ رہو. اور جب رکعتیں اپنی مرضی کی بنا لیتے ہو تو حضرت ابو البشر بابا انسانیت بابا آدم بادشاہ سرکار خلیفۃ اللہ بھی نبی اللہ بھی کوئی حضرت آدم پہ کبھی درود پڑھو وہ بھی کہے میرے بچے بڑے اچھے. کبھی درود اس طرح پڑھو جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. پڑھو درود. تیرے مولوی تجھے کھانے کو آئیں گے وہ کہیں گے اور مت ماری گئی ہے آدم کی اولاد پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے مولوی سارے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہو. سارے جواب دیں سارے جواب دیں. متوجہ تو ہیں. اجازت ہے میں تھوڑے ہمیں چند منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں. درود مسلمان اسی طرح پڑھ رہے ہیں کہ اللہ محمد کی آل پہ درود اس طرح بھیج رحمت اس طرح بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا. میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں اور آپ یقیناً اس بات کو سمجھیں گے. نبیوں میں ابراہیم نبی جو ہے نا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرے داری تو سمجھتے ہو جی تسا اکاڑے جن دراکے والے نہیں سمجھ لیتے وزیرستان والے. ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرے داری کہتے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں کہ وہ مہمان نواز تھے. یعنی جس دن ابراہیم کے گھر مہمان نہیں آتا تھا نا اللہ کے نبی بھوکے رہتے تھے. کیا کہیں یہ بات کہنی آسان ہے کرنا مشکل. مہمان نہیں آیا خود بھی کچھ نہیں کھایا. مہمان آتا تھا تو کھانا کھاتے. تو جو بندے اتنے بڑے ڈیرے دار مہمان نواز ہو نا میرا خیال آپ مجھے گواہی دیں گے کئی پنڈ بندیاں دی وجہ تو مشہور ہو جاتے. اس پنڈ کے نام کی شہرت ہو جاتی ہے فلانا بندہ وہاں پہ رہتا ہے وہ ڈیرے دار بندہ ہے. ڈیرے داری میں کس طرح سمجھاؤں بچے پتہ نہیں بزرگ تو سمجھتے ہیں. ڈیرے داری کی قدر پتہ کب ہوتی ہے جدوں آخری ویگن شہر ٹر جائے تے بندے کھرا لب دے شام پا لیں. پھر پوچھتے نے بندے اس پنڈ چ ڈیرے دالا گھر کیڑا ہے جو بغیر اطلاع کے 20 بندیاں نو روٹی بھی دیں سونے کو بستر بھی دیں. اور جو ایسے مہمان سنبھالتے ہیں نا پھر ان کی شہرت بھی بڑی ہوتی ہے اور ان کے سجن ساتھی بھی بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم چپ رہو کہ مجھے دکھ ہوگا. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرے دار بندوں کے یار بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. آپ زندہ ہو سلامت. بہت شکریہ. درود ابراہیم کے جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے.
آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ درود جچتا ہی آل پہ، درود سچتا ہی آل پہ۔ کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ جائے کہ یہ ریاض شاہ صاحب رضوی نے طنز کیا ہے، قطن کوئی طنز نہیں ہے اس میں، یہ حقیقت ہے۔ معاملہ صحابہ کے روار کرے کہ مجھ سے پہلے غلام رضا جھڑوی مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے کسی کی توہین کی ہے؟ اب میں ممبر پہ میں نے کسی کو برا کہا ہے؟ میں نے کسی کے بزرگوں کی شان میں کوئی اہانت آمیز لفظ یا توہین آمیز فقرہ کہا؟ لیکن بندوں نے الزام نسل در نسل، جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ کر دو، یہ چیز صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتا۔ چنگا بھلا بندہ جا رہا اور شیعہ ذاکر کے منہ سے صحابی کا نام نکل جائے، میں صحابی لفظ نکل جائے، وہ جاندہ آکو مجلس گل ہونے لگی۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اسٹیج پہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، ہم احترام کرتے ہیں صحابہ نبی کی، عزت دیتے ہیں صحابہ رسول کی، اور یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ میں خطابت نہیں کر رہا میری طرف دیکھیں، بلکہ میں اس بات اجازت ہے کہ بلا دو چار باتیں کر لیں، آپ بھی اجازت دے رہے ہیں سرکار مجھے؟ میں نے کیا کہا ہے کہ ہم صحابہ کے بار کی عزت کرتے ہیں۔ چلو میں اس طرح بات کر لیتا ہوں، توحید پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ پہ ہمارا یقین ہے، واجبات پہ عمل ہر کرتے ہیں، عمل کرنا ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ رولا رہ گیا صحابہ کرام دا، جن جوگے ہیں انہوں نے بھی ماننا ہے۔ لیکن بات ذہن میں رکھنا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ دلیل پوچھے کہ جی ریاض رضوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، دلیل میں دلیل دے رہا ہوں، آپ چپ رہیں گے میں سمجھوں گا میں سمجھا نہیں سکا۔ دلیل میں شیعہ خطیب شیعہ ممبر پہ دلیل دینے لگے، جو سچ ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ ہم صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگتے۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگا، یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کا نام لے لے کے الیکشن نہیں لڑے، ہم نے صحابہ کا نام لے کے سیاست نہیں کی، ہم نے صحابہ کے نعرے لگا کے دکانداریاں نہیں چمکائیں۔ جہاں تک محمد رسول اللہ کے صحابہ کے بار کی عزت کا تعلق ہے، جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تیرے فہم و گمان میں نہیں ہے، اور میں ابھی دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ آپ بولیں گے میرے ساتھ، آپ زحمت فرما۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سارے جواب دیا کریں، سارے جواب دیا۔ ہم نے صحابہ کے بار کو رضی اللہ کہا ہے، لیکن ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ زندگی کے کسی موڑ یا مسلک یا مذہب، جتنے موڑ آتے ہیں، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی ماڑے سے ماڑے شیعہ نے یزید کو رضی اللہ کہا، ان پڑھ سے ان پڑھ شیعہ نے یزید کو رضی اللہ کہا، ایسا نہیں ہے۔ ہن گل تھوڑی ہور باریک ہے، تے ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوے تے تانوں سمجھ آؤندی، تے خدا دا نا جے گل سمجھ لیا۔ شیعہ مسکین سے مسکین بھی ہونا، جو تیری نظر میں بالکل ان پڑھ مسکین آدمی، وہ بھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بجائے نکروں پہ تبصرے کرنے کے کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو، جو بات باریک ہے میں کرنے لگا کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں سمجھا رہا ہوں، ہم شیعہ یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا پتہ نہیں سارے بندے سمجھتے ہیں یا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جو تمہارا مولوی تمہاری مسجد میں بیٹھ کے نمازیوں کے سامنے محراب مسجد میں کھڑا ہو کے اسپیکر پہ حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا ہے، 6 دن کے بعد وہی مولوی اسی مسجد کے مائک پہ کھڑا ہو کے یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہا ہے۔ میں سیدوں کے مشورہ دے رہا ہوں، اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں۔
پہلے بھی کہا ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، آپ اجازت دے رہے ہیں مجھے کہ ہم شیعہ صحابہ کبار کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے صحابہ کرام کو نہ بھی مانے، ہم ویسے مانتے ہیں۔ آپ نے جب تک چپ رہنا ہے، میں نے یہی کہا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہو اور صحابہ کو نہ مانے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کیا کہنا ہے؟ آپ جی، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کلمہ حضور کا پڑھتا ہو، سرکار کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہو اور وہ صحابہ کرام کو نہ مانے، میں قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں، وہ کافر نہیں ہے۔ زرخیز مٹی ہے آپ کی، اور پنڈ کے بندے بات کو واہ واہ سوکا سمجھتے ہیں، ذاکر مولوی ایویں پریشان ہوتے ہیں کہ پنڈ دے بندے گل نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں ذہانت جو ہے نا تو ڈگریوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ بابا شاہ جی، مولانا سلیم رضا رائے حافظ خدا جانتا ہے آغا جی، اس میں نے وہ ایک ٹی وی پروگرام ہوتا تھا زاویہ، اشفاق احمد ایک بزرگ ہوتے، ان کی ایک بات ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ سرگودا کے ضلع کے کوئی پنڈ ان کا وہاں پہ تھا، وہ کہتے ہیں جب میں باہر کے ملکوں سے واہ ساری ڈگریاں لے کے واپس آیا نا، بہت پڑھ لکھ کے، تو میں نے پنڈ میں آ کے دیکھا کہ پنڈ کا ماحول وہی تھا کہ دائرے میں حکا چل رہا ہوتا تھا اور چاچا ایک بیٹھا ہوتا تھا، اور اس چاچے نے اسکول کا بوا بھی نہیں دیکھا، اور پنڈ کا ہر بندہ ہر مشورہ اس سے لیتے، ان پڑھ بندہ یار جو اسکول نہیں گیا اس کالج کتوں جانا تھا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں میرے ذہن پہ بڑا بوجھ تھا کہ پڑھا لکھا میں ہوں، سیانا تو مجھے سمجھنا چاہیے، یہ اس بزرگ چاچے سے مسئلے تو جو مسئلہ جو مشورہ جو کہنا چاچا جی یہ کر لی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے طریقے سلیقے سے بات شروع کی کہ پنڈ والے کو پتہ لگ جائے کہ ہن مشورے میرے کو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے کہا چاچا جی سائنسدانوں نے ذرا غور سے سنے، جی سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے کہ مکھی جو ہوتی ہے نا اس کا وجود آنکھیں ہی آنکھیں، سینکڑوں آنکھیں ہیں مکھی، سینکڑوں آنکھیں۔ یہ کہہ کے اشفاق احمد نے مجمع پہ روک ڈالا، کہنے لگا چاچا جی لیکن آپ کو کیا پتا، آپ نہ اسکول گئے نہ کالج گئے، آپ کو کیا پتا سائنس کیا ہے، سائنسدان کیا ہے، سینکڑوں آنکھیں سائنسدان۔ اشفاق احمد کہتے اس چاچے نے حکے کی لڑی ہٹائی، ایک فقرہ کہہ کے میری ساری ڈگریاں میں نے واپس کی، کہنے لگا پتر اشفاق احمد تیرے سائنسدان مکھی کی ہزاروں آنکھیں بھی بنا لیں پر ایسی